حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ معمول تھا، آپ حج پہ تشریف لے جاتے اور کھلی کچہری لگاتے اور لوگوں کے مسائل سنتے۔ کھلی کچھ کچہریاں آج بھی لگتی ہیں، جو حشر ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ وقت یاد کریں، وہ کھلی کچہری آپ لگاتے، ہر ایک بندے کے مسئلے سنتے۔ تو ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ فرمائیں کہ آپ جب جہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، لوگ اپنے مسائل لے کے آتے ہیں انصاف کرانے کے لیے، تو آپ نے کوئی بندہ مقرر کیا ہے جو لوگوں کو آپ سے نہ ملنے دے؟ آپ نے منع نہیں کیا کہ کوئی گورنر بندہ مقرر نہ کرے، جب کسی کو کوئی ضرورت ہو انصاف کے لیے آئیں تو ان کے عدالت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ میں نے قانون بنایا ہے۔ فرمایا ہمارا جو گورنر ہے اس نے بندہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ جانے دیتا ہے، اس سے ملو پھر ملاقات ہوتی ہے، ویسے ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ بتائیں، کیا اللہ کے نبی نے ریشم پہننے سے منع نہیں فرمایا؟ اور ریشم اور باریک لباس آپ نے فرمایا منع فرمایا۔ فرمایا پھر ہمارا جو گورنر ہے وہ ریشمی لباس بھی پہنتا ہے، باریک کپڑے پہنتا ہے، اس سے جسم نظر آتا ہے۔ آپ نے فوراً محمد بن مسلمہ جو اس وقت کے آئی جی پولیس تھے، محمد بن مسلمہ کو بلایا، فرمایا جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ، اسی حالت میں اگلا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ حضرت محمد بن مسلمہ وہاں پہ جاتے ہیں اور جیسے وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بندہ بھی کھڑا ہوا ہے اور کپڑے بھی ریشمی اور باریک پہنے ہوئے ہیں۔ ان کو گرفتار کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے جایا گیا۔ آپ نے فرمایا، ان کا جلال میں آ کر فرمایا، تجھے پتہ ہے آج تجھے عزت و عظمت دین اسلام کی وجہ سے ملی ہے، تجھے گورنر بنایا گیا ہے، تیرا باپ ساری زندگی بکریاں چراتا چراتا دنیا سے چلا گیا، تو اپنی اوقات کو بھول گیا ہے۔ وہ کپڑے بھی اتروا لیے اور فوراً گورنر سے بھی معزول فرما دیا۔ صرف معزول نہیں فرمایا، فرمایا یہ تیری سزا ہے کہ 2 سال تک تو نے یہ بکریاں 200 تجھے دیتے ہیں، تو چرا کے واپس بیت المال کی جو بکریاں چرا کے آئے گا، یہ تیری سزا ہے تاکہ تجھے اپنی اوقات یاد رہے۔